السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے 80 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں لا خلاق لہم کہ ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اس آیت سے پہلے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مالی خیانت کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح یہ علمی خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ مال میں بھی بددیانتی اور خیانت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیوں نہیں، جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو اللہ کی محبت بھی تو متقین لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ پھر اس آیت میں یہ ذکر کیا کہ جو لوگ اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، تو تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کا ہر فائدہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا کا ہر فائدہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا چاہے کسی کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپیہ کیوں نہ ہو، جب موت آتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا اپنی زندگی کا جو وقت ہے اسی بس تھوڑے وقت میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فائدے کو تھوڑا کہا اور کہا کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے فنکشن کو خوشنما بنانے کے لیے، اپنی پارٹی کو، اپنی دعوت کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی باتوں کو چھوڑ دینا اور دین کے خلاف کام کرنا، یہ ثمناً قلیلا ہے، تھوڑی قیمت ہے کہ ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا اور تھوڑا سا چند لمحوں کی جو ایک خوشی تھی وہ حاصل کر لی۔ دیکھیں کہ خوشی مختصر ہی ہوتی ہے، جبکہ دین کی جو نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر اور ثواب کا فائدہ ہے وہ بہت طویل مدت کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم چند لمحوں کے لیے، ایک تصویر اپنی بنوانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مول لے لیتے ہیں، چند گھنٹوں کی شادی کے لیے ہم اتنے گناہ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ ہم ان کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یعنی جو لوگ دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی خوشیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے عہد کو فراموش کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کی نیکیاں بعض اوقات دنیا میں ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ایسا خسارہ اللہ تعالیٰ پانے سے ہمیں بچائے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، دوسرا نقصان، یعنی پہلا نقصان یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض انعامات ہوتے ہیں، تو ان انعامات کے لیے کچھ کورسز مقرر کیے جاتے ہیں کہ آپ فلاں کورس میں حصہ لیں تو آپ کو فلاں فلاں انعامات میں سے کوئی انعام ملے گا، لیکن جس شخص کے کوائف پورے نہ ہوں اس کو اس حصے میں شرکت سے منع کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے جو انعامات ہیں ان کے حصے میں شریک ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے میزان ہی نہیں رکھا جائے گا اور ان کو سیدھا ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا نقصان یہ بیان کیا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ،
اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کا کلام کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کلام کرے گا، یعنی یہاں کلام رحمت، کلام مغفرت مراد ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا کلام بہت بڑی رحمت ہوگی، لیکن ان لوگوں کو اللہ کا عہد بیچنے والوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ ولا ينظر الیہم، تیسرا نقصان، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو گئی وہ بخش دیا گیا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن یہ تینوں انعامات نہیں ملیں گے۔ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی نہیں ملے گی، بلکہ دنیا میں بھی آلودہ زندگی، مشکلات، پریشانیاں، گناہ، مصیبتیں، مشقتیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے یہی کچھ ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہ پانچواں نقصان بیان کیا گیا ہے، کن لوگوں کا؟ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارک تلاوت کی تو صحابہ نے پریشان ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول من ہم، وہ کون ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ اتنی سخت قسم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر المبسل، وہ مرد جس کی شلوار یا اس کا تہبند یا اس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے، تکبراً وہ اپنے لباس کو لٹکائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اب ٹخنوں کو ننگا کرنا توہین سمجھی جاتی ہے، تو کتنا بڑا عذاب ہے ان مردوں کے لیے جن کے ٹخنے شلواروں سے یا تہبند سے یا پینٹ سے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے یہ 5 قسم کے نقصان ان کو دے گا، اور ان کو کچھ بھی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ المنان، کسی پر احسان کر کے جتلانے والا۔ احسان جتلانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب فرض کریں کہ ہم نے کسی سے نیکی کی ہے، کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بعد میں اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، اب تم میرا یہ کام کرو، اگرچہ وہ کام اس کی طاقت کے مطابق بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر جبر ڈالتا ہے کہ نہیں کرو، میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، تم میرے ساتھ کرو۔ یہ ہے المنان، احسان جتلانے والا، کسی دوسرے کو احسان کا تانا دینے والا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، اب تم میرے ساتھ یہ کرو۔ ایسے شخص کے لیے بھی یہ سارے نقصانات ہیں کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ اس کے ساتھ کلام مغفرت نہیں کرے گا، نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تیسرا شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دکاندار حضرات اس بات پر غور کریں، اپنے مردوں کو، بیٹوں کو، خامدوں کو، بھائیوں کو یہ حدیث سنائیں کہ کپڑے کا رنگ اترنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ قسم کھا کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اترے گا، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب بعد میں یہ آئے گا، اس کی کمپلین آئے گی تو کوئی اور بہانہ لگا دیں گے۔ اسی طرح چیز ناقص ہوتی ہے لیکن قسم کھا کے اس کو صحیح کہہ کے بیچ دیتے ہیں۔ چیز کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے کہ نہیں یہ تو اتنے کی میں نے لی ہے، میں آپ کو ایسے کیسے دے سکتا ہوں۔ حالانکہ یہ آسان سی بات ہے کہ اگر دکاندار یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے، بلکہ یہ کہہ دے کہ نہیں میں اتنے میں نہیں دے سکتا، بات تو ایک ہی ہے، بلکہ جب وہ یہ کہے گا نا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا اتنے میں، تو وہ ایک دو ٹوک سی بات ہوگی، گاہک کو جھگڑنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اسے پتہ ہوگا کہ اب اس نے مجھے دینی ہے یا نہیں دینی۔ تو یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ کون کون؟ کپڑے کو لٹکانے والا، یہ بھی مردوں کے متعلق ہے، یا بعض اس میں وہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو بہت لمبا لباس فخریہ طور پہ پہنتی ہیں، 3 ساڑھے 3 گز کے دوپٹے اور ٹخنوں تک لٹکتی ہوئی قمیضیں، لمبی شلواریں بہت زیادہ نیچے سے گندی ہو رہی، یا جس طرح یہ ٹیل والے فراق کہ بچہ یا بڑا یا دلہن چل رہی ہے اور فراق دور تک زمین پر بکھری ہوئی ہے، یا پیچھے نوکر چاکر اس کو اٹھا کے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔
تو ایسے لوگوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ کپڑے کو لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچنے والا، ان تینوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، اور یہاں یہ خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں اور ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو دنیا کی لذت، دنیا کی عارضی خوشی یا کسی شخص کی خوشی کی خاطر اللہ کے عہد کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، ضرور ایسی جماعت ہے، یلوون جو موڑتے ہیں، السنتہم، یہ لسان ان کی جمع ہے، اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو، گمان کرو اس بات کو کہ وہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی ان کی بددیانتی اور خیانت کی ایک بہت بڑی مثال یہاں دی گئی کہ یہ اپنی مرضی کی باتوں کو کتاب کا رنگ دے کر، تورات اور انجیل کہہ کر لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ نے ایسے حکم نازل کیا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ دیکھیں کہ بالکل یہی چیز اب مسلمانوں کے علماء کے اندر بھی کافی حد تک آ گئی ہے، جو جعلی علماء ہیں، کہ وہ بہت سے نیک اعمال کی اتنی لمبی چوڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی جھوٹی فضیلت، شب معراج کی جھوٹی فضیلت، اسی طرح شب برات کی فضیلت، یعنی تقریباً ہر چیز کی فضیلت میں بہت مبالغہ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے یہ چیز، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ پھر ایسے احکامات جن میں اللہ کا اور اس کے رسول کے حکم کا کوئی سرے سے دخل ہی نہیں، صرف ہماری اپنی مرضی، ہماری اپنی خواہش، یا ہمارا اپنا ایک کاروبار ہے کہ ہم اس ذریعے سے خود کھانا پینا چاہتے ہیں، یہ مولوی حضرات تو جھوٹی باتوں کو دین کا حصہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ فلاں وقت میں اس طرح کا صدقہ کریں، فلاں وقت میں اس طرح کی خیرات کریں، حالانکہ ان چیزوں کا، ان خیرات اور صدقات کا شرعی حکم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا، اللہ نے قرآن میں ایسے کہا، حالانکہ وہ قرآن کی آیت نہیں، نہ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا سخت منع ہے۔ کسی بھی بات کو حدیث کہنے اور قرآن کی آیت کہنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا کہ میں نے وہ بات نہیں کہی لیکن وہ کہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ سمجھ لے کہ اس نے جہنم میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لی۔ تو جب نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے کی اتنی سخت وعید ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کی وعید وہ تو بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات بیان کی ہے کہ یہ عام مسئلوں کو، عام باتوں کو قرآن اور حدیث بنا کر، تورات اور انجیل کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے علماء کے پاس جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے جو حقیقت میں علماء نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ کاروباری لوگ ہیں اور اپنے کاروبار کی خاطر انہوں نے علماء کا لباس پہن رکھا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسئلہ پوچھنے سے پہلے مسئلہ بتانے والے کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ پڑھا ہوا کیا ہے اور پھر اس کا اپنا عمل کیسا ہے۔ جب دونوں چیزوں کی تسلی ہو جائے، وہ شخص توحید کو جاننے والا اور توحید پر عمل کرنے والا ہو، تو پھر اس سے مسئلہ پوچھا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر دے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ایک اور بہت بڑی خیانت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کسی بھی بشر کے لائق نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکم، اور حکمت عطا کرے، والنبوۃ،
اور نبوت عطا کرے، یعنی اللہ اس کو رسول یا نبی بنائے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ کہتا پھرے لوگوں کو کونو ہو جاؤ عبادا لی میری عبادت کرنے والے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی لوگوں کو اللہ کی بجائے اپنی عبادت کی دعوت دے، یہ ناممکن ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور لیکن وہ کہتا ہے کونو ہو جاؤ ربانیین رب والے، یعنی جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی طرف ہی دعوت دے گا۔ ہو جاؤ رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس چیز کے بدلے کہ تم سکھائے گئے ہو کتاب، وبما کنتم تدرسون، اور اس چیز کے بدلے کہ تم اس کو پڑھتے ہو، یعنی کسی بھی نبی کے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کی دعوت دینا شروع کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ نہیں حکم دیتا تمہیں ان تتخذوا، یہ کہ تم پکڑو فرشتوں کو اور نبیوں کو اربابن رب، یہ رب ان کی جمع ہے ارباب، کہ وہ ان کو رب بنانے کا حکم نبی نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہاً کہتے ہیں اَیَأْمُرَکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ نبی تمہیں کفر کرنے کا حکم دیتا ہے؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم تو بڑے نیک اور پارسا تھے لیکن نبی نے تمہیں مشرک بنا دیا، کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی بریت بیان کرتے ہیں اور ہر نبی کی بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی نے اپنے کسی بھی امتی کو شرک کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس نے شرک کیا۔ تو یہودیوں کی ایک بہت بڑی خیانت ہے، عیسائیوں کی بھی اور یہودیوں کی بھی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہماری عبادت کی جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اور ایسے ہی مسلمانوں کی بھی یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا مرتبہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے مرتبے کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں ہی ان پر کوئی ایسا عذاب آ جائے کہ وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے اور کفر سے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔